اہل کفار پریشان تھے، سر پکڑے بیٹھے تھے، اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے تمام حربے استعمال کر چکے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی حربہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ توبہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا جائے، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس کام کو کون کرے گا، کون ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگایا جائے، جو کہ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، لالچ دی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر اور دل میں یہی ارادہ لے کر نکلتے ہیں کہ میں نے اب توبہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے۔ وہ چل پڑتے ہیں، راستے میں انہیں خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی بہن اسلام لے آئی ہیں۔ پھر وہ رخ کرتے ہیں اپنے گھر کا، اور جب وہ گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں اپنے گھر میں سے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ غصے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی دوران ان کی بہن قرآن کو چھپا دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے ابھی؟ اور اسی دوران ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے اپنی بہن کے اوپر۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا، اور یہ جو عمل ہے، یہ کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہیں سے ندامت شروع ہوتی ہے۔ پہلے وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ میرے سامنے لاؤ۔ ان کی بہن کہتی ہیں کہ ہم ایسے آپ کو وہ چیز نہیں پڑھا سکتے، پہلے آپ کو پاک ہونا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے قرآن کو لایا جاتا ہے، جو آیات اس وقت تک نازل ہو چکی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے دل پر ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اب میں نے اسلام لانا ہے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت عمر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کعبے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ حضرت عمر ہی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ عمر تمہاری وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کہتے ہیں ہم کفار کی وجہ سے وہاں نماز نہیں ادا کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور کعبے کے پاس جاتے ہیں، اور وہیں جا کر اعلان کرتے ہیں اگر کسی نے مسلمانوں کو یہاں پر نماز ادا کرنے سے روکا تو اسے حضرت عمر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کفار جو تھے وہ پریشان تھے، حیران تھے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ بھائی ہم نے ان کو کس کام کے لیے بھیجا تھا، اور اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ کفار کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ وہ پریشان تھے، ان کے دماغ نہیں کام کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے میرا رب، کیسے وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ میں نے اس سٹوری کو شارٹ میں بیان کیا ہے، ایک تحریر کے اندر بیان کیا ہے۔ اگر اس کو پورا بیان کیا جائے تو اس کی مختلف صورتحال ہے۔ اب میرا اس انداز میں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا، کمی بیشی جو ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ جب ہم مولوی، دین کے ٹھیکیدار اسلام کو اس طرح سے نہیں کام کر پاتے، اس طرح سے اسلام کو نہیں بیان کر پاتے،
تو میرا رب ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو کہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر وہی آ کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی کمال کا واقعہ ہے، بہت ہی زبردست واقعہ ہے اور انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں پوری نیت کے ساتھ اسلام کے اوپر کام کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے رب میرے دل کو پھیر دے، اور میرا رب بڑے اچھے طریقے سے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔